السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 210، پارہ نمبر 6، سورہ المائدہ، آیت 51 تا 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بس آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں،
کہ ہمیں کوئی چکر آ پہنچے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ، تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا پشیمان۔ اور جو لوگ ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی تھی کہ بلا شبہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، پس وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الیہود یہودیوں کو، والنصارى اور عیسائیوں کو، اولیاء دوست، بعضهم ان کے بعد، اولیاء بعض کے دوست ہیں، ومن اور جو کوئی، یتولہم دوستی رکھے گا ان سے یعنی یہود و نصارہ سے، منکم تم میں سے، فإنہ تو بے شک وہ، منہم انہی میں سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم لوگوں کو۔ فترا چنانچہ آپ دیکھیں گے، الذین ان لوگوں کو، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، یسارعون وہ دوڑ کر جاتے ہیں، فیہم ان میں، یقولون وہ کہتے ہیں، نخشا ہم ڈرتے ہیں، ان کہ تصیبنا پہنچے ہمیں، دائرہ کوئی مصیبت، فاساس و قریب ہے، اللہ تعالیٰ، ایاتیہ یہ کہ لے آئے، بالفتح فتح، او یا امرن کوئی اور حکم، من عندہ ہی اپنی طرف سے، فیصبحوا پھر وہ ہو جائیں، علی ما اس پر جو، اصروا وہ چھپاتے تھے، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، نادمین پشیمان پچھتانے والے۔ وَيَقُولُ اور کہیں گے، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، اہؤلاء کیا یہی، الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اقسموا باللہ قسمیں کھائی تھیں اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم پختہ قسمیں، انہم کہ بے شک وہ، لمعکم البتہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت برباد ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فاصبحوا پس وہ ہو گئے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، من جو شخص، یرتدہ پھر جائے، منکم تم میں سے، ان دینہ اپنے دین سے یعنی اسلام کو چھوڑ دے، فسوفا تو ان قریب، یاتی لے آئے گا، اللہ تعالیٰ، بقوم ایسے لوگوں کو، یحبہم وہ محبت کرتا ہوگا ان سے، یعنی اللہ ان لوگوں سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ اور وہ محبت کرتے ہوں گے اس سے، یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اذلۃ نرم ہوں گے، یعنی یہ لوگ نرم ہوں گے، علی المؤمنین مومنوں پر، اعزۃ سخت ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر۔ یجاہدون اللہ کے یہ محبوب لوگ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا یخافون اور نہ وہ ڈریں گے، لومۃ لائم ملامت گر کی ملامت سے، ذالک یہ فضل اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتی وہ دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔
پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق ان آیات بینات کے اندر اللہ پاک پروردگار نے ایمان والوں کو یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت، اللہ کی توحید کی گواہی دینے والوں کو منع کیا کہ یہودیوں کو دوست مت بناؤ، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی کو دوست مت بناؤ، اس لیے کہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو ہمارے تو دشمن ہیں، ہمارے رب کی توحید کے دشمن اور بے شمار انبیاء کے دشمن، اللہ کے ملائکہ جبرائیل و میکائیل اسرافیل کے دشمن اور اللہ کی کتابوں کے دشمن، اللہ والوں کے دشمن، تو فرمایا ان کو دوست مت بناؤ، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو بھی یہود و نصارہ کو دوست بنائے گا پھر اس کا شمار بھی انہی میں ہوگا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہیں بنانا، اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے آل عمران میں بھی منع فرمایا، اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بھی منع فرمایا، اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ میں بھی منع فرمایا اور بہت ساری جگہوں پر۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہیں بنانا۔ جب اہل کتاب کو دوست نہیں بنانا تو غیر اہل کتاب جو کافر ہیں انہیں تو پھر بالاولا دوست نہیں بنانا۔ اس لیے مسلمان کسی کافر کو دوست نہیں بنائے گا۔ اور یہ دوستی دو قسم کی ہے، ایک ظاہری طور پر میل ملاپ، لین دین، معاملات، کاروبار، اور ایک ہے دلی دوست بنانا۔ تو آل عمران میں فرمایا کہ کافروں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ، یعنی دل کے ساتھ ان سے دوستی مت رکھو۔ ہاں کاروبار ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، خرید و فروخت ہے، وہ کافروں کے ساتھ تجارت اور لین دین، بیچنا خریدنا، یہ معاملہ کرنا جائز ہے، لیکن کافروں کو دلی دوست نہیں بنانا۔ اور جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ ہاں سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ دین کی وجہ سے جنگ نہیں کرتے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ الممتحنہ کے اندر فرمایا۔ تو کافروں کو دلی دوست بنانا اللہ رب العالمین نے اس کو منع فرمایا، جبکہ منافق یہود و نصارہ کو دوست بناتے، بنو قریظہ کو، بنو قینقاع کو، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر یہود جو رہنے والے تھے مدینہ طیبہ میں، بنو نذیر وغیرہ، ان سے ان کی دوستیاں تھیں۔ اور یہ دوستیاں کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ یہ منافق سمجھتے تھے کہ اگر کبھی مسلمانوں پہ کڑا وقت آ گیا، مسلمانوں پہ کوئی بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی، تو چونکہ ہمارا کافروں کے ساتھ کوئی یارانہ ہوگا تو ہم بچ آ جائیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ کافروں کے ساتھ یارانہ بھی نہ ہو اور مسلمانوں پر کڑا وقت اور سخت وقت آ جائے تو ہم تو مارے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کس بات کی بیماری ہے؟ منافقت کی بیماری، نفاق کی بیماری۔ منافق لوگ وہ دوڑ کر جو ہے وہ ان یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے یا اپنے بعد سے کوئی اور معاملہ لے کر آئے تو پھر منافق پشیمان ہوں گے، اور یہ اللہ رب العالمین نے پھر کر دکھایا۔ وہ اس طرح کہ مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی اور فتح عطا فرمائی، یہود و نصارہ مغلوب ہوئے، قتل کر دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے، اور یہود و نصارہ کو جزیہ دینا پڑا۔ تب منافقوں کو ندامت ہوئی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، دھوبی کے کتے والی حالت منافقوں کی بن گئی کہ نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ اور اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا، مسلمانوں کو کامیابی ملی، بنو قریظہ کے یہود کو قتل کر دیا گیا، بنو نذیر کے یہود کو سرزمین مدینہ سے نکال دیا گیا، اور منافق اپنے
نفاق پر کفے افسوس ملتے رہ گئے۔ اب جب منافق جا کر ان یہودیوں سے دوستی کرتے اور ان کے معاملات کھل کر سامنے آتے اور جنگ وغیرہ کے موقع پر منافقوں نے یہود کا ساتھ دیا تو ایمان والے تعجب سے کہا کرتے تھے، میاں یہ تو وہی ہیں جو ہمارے پاس آ کر قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اب تو ان کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی کہ انہوں نے یہود کا ساتھ دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی اسلام کو چھوڑ دے گا، اسلام قبول کرنے کے لیے کسی پر سختی نہیں ہے، ہر کسی کو اسلام نے آزادی دی۔ یہودی، عیسائی، دنیا کا اور کوئی بھی کافر ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ زور سے زبردستی سے کسی کو کلمہ پڑھوا کر دائرہ اسلام میں لے آئیں۔ کوئی نہیں پڑھنا چاہتا آزاد ہے، نہ پڑھے۔ کوئی کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا، اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں جبر نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھوائیں۔ اور جو کوئی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اسلام قبول کر کے پھر سے اسلام کو چھوڑ دے اور مرتد ہو جائے تو پھر ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ صحیح بخاری ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب چاہے مرتد ہونے والے مسلمہ کذاب اینڈ کمپنی تھی، یا اسی طرح مرتد ہونے والے جو ہے وہ طلیحہ بن خویلد، دیگر اس قسم کے مرتدین تھے، سب کے تعلق سے اسلام نے، یا چاہے مرزا غلام قادیانی اینڈ کمپنی ہو، اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو اسلام قبول کر کے پھر مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ بیٹھے، تو اس کی سزا قتل ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مرتدوں کے حوالے سے بیان فرمایا اور ان کے ساتھ جو مومن جہاد کریں ان کے حوالے سے۔ تو جو مرتد ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، چند لوگوں کا ذکر کر دیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے کر آئے گا کہ جن سے اللہ آپ محبت کرے گا اور یہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور یہ جن کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا یہ مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے اور کافروں پر بڑے سخت، اور یہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنے والے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں ہوگی، کسی کی ملامت کرنے سے، برا بھلا کہنے سے، روک ٹوک سے ان کو کوئی چنتا نہیں ہونے والی ہوگی۔ آگے چل کر چونکہ بعض لوگوں نے، بعض قبیلوں نے، بعض ملکوں میں رہنے والوں نے مرتد ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو کہ ماضی، حال، مستقبل سب کے متعلق علم رکھتا ہے وغیرہم، تو اللہ رب العالمین نے مرتدوں کے حوالے سے بھی یہاں بیان فرما دیا، اس لیے کہ جو آگے چل کر مرتد ہونے والے تھے اللہ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ جو مرتد ہو جائے گا اور اپنے دین یعنی اسلام کو چھوڑ بیٹھے گا، اس کے اعمال ضائع، اور پھر ان مرتدوں کا علاج کرنے کے لیے، ان مرتدوں کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسے لوگ لائے گا جن کی یہ صفتیں ہوں گی، اور ان میں اللہ رب العالمین نے 5 قسم کی صفتیں بیان کی ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وفات پا گئے تو مکہ، مدینہ اور بحرین، یہ 3 پوائنٹ، مکہ، مدینہ اور بحرین، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور بحرین کے علاوہ بہت سے دیگر علاقوں میں قبائل مرتد ہوئے اور ان کے ارتداد، مرتد ہونے کی خبریں آنے لگیں۔ ان مرتد ہونے والوں نے کہا ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، بعض نے کہا کہ ہم خلیفہ وقت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے وغیرہ، تو کہا کہ نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اور یہ لوگ مرتد ہوئے۔ اسی طرح مسلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے، اور بنو اسد کا رئیس طلیحہ بن خویلد اور اسود انسی وغیرہ یہ بھی جھوٹی نبوت کے دعوے کرتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ مرتد ہوئے
اس وقت اللہ رب العالمین نے ان مرتدوں کی سرکوبی کے لیے، ان مرتدوں کو سزا دینے کے لیے، ان مرتدین کے قتل کے لیے اللہ رب العالمین وہ لوگ لے کر آیا جن لوگوں کی 5 صفتیں، 1 2 3 4 5، جن کی 5 صفتیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کی۔ اور یاد رکھیے لوگوں، یہ لوگ کون تھے جن کی 5 صفتیں اللہ نے اس آیت میں بیان کر دی؟ وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح آپ کے ساتھی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور اسی طرح تابعین اعظام رحمہم اللہ تعالی وغیرہ۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی وفات بعد خلیفہ بنتے ہیں، خلیفہ بلا فصل، اور نبی علیہ السلام کے بعد امت کے پہلے امام، پہلے خلیفہ، اور پیارے نبی کے بعد پہلا امام، مسجد نبوی کا مصلی کا امام، مسجد نبوی کے ممبر و محراب کا امام، اور کل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا خلیفہ، خلیفہ بلا فصل، جس کی خلافت بلا فصل پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ اور کوئی اشکال نہیں ہے سوائے سبائی ٹولے کے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں اور مرتد ہونے والوں نے مرتد ہونے کا اعلان کر دیا، تو اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو، مجاہدوں کو، صحابہ کو جمع کیا، اور ان جمع کرنے والوں کو یمن میں سے بھی کیا، مدینہ میں سے بھی کیا، اور دیگر جگہوں میں سے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی اللہ نے 5 صفتیں بیان کر دی۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، مومنوں پر بڑے نرم دل ہیں مگر کافروں پر بڑے سخت ہیں، رب تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ملامت کی پرواہ نہ کرنے والے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف لوگوں کو مختلف جہادی اور فوجی دستوں کا امیر اور سربراہ مقرر فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں ان مرتدوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کے لیے جہادی اور فوجی دستے اور پلاٹون ان تیار کی، اور یہاں ان جہادی اور فوجی دستوں کو مرتد ہونے والوں کی سرکوبی کے لیے، ان سے جہاد کرنے کے لیے، انہیں قتل کرنے کے لیے یہ دستے روانہ کیے، اور پھر ان تمام مرتدوں کا قتل عام ہوا جو پھر گئے تھے، جو اسلام چھوڑ بیٹھے تھے، اور ان تمام لوگوں کا قتل عام ہوا سوائے اس کے کہ جو توبہ طائب ہو گئے۔ اسود انسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسے فیروز دیلمی نے قتل کیا، اور اسی طرح مسلمہ کذاب جو بنو حنیفہ کی قوم میں سے تھا، مسلمہ کذاب کی قوم بنو حنیفہ، یہ بھی مرتد ہوا، اور ان سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں یہ مسلمہ کذاب قتل ہوا۔ اور اسی طرح بنو اسد جن کا رئیس طلیحہ بن خویلد تھا، ان کو سزا دینے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا، لیکن یہ شخص بالآخر مسلمان ہو گیا تھا، یعنی طلیحہ بن خویلد۔ تو اللہ رب العالمین نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر کے فوجی دستوں کی تعریف فرمائی۔ حضرت اس آیت مبارکہ میں ابو بکر اور ابو بکر کے ساتھیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ابو بکر سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خالد ابن ولید سے محبت کرتا ہے، دیگر مرتدوں کے خلاف جہادی اور فوجی دستے جو ابو بکر نے روانہ کیے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں،
یہ ابو بکر اور ابو بکر کے ساتھی مومنوں پر بڑے نرم دل ہیں، ابو بکر اور ابو بکر کے ساتھی کافروں پر بڑے سخت ہیں، ابو بکر اور ابو بکر کے ساتھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، ابو بکر اور ابو بکر کے ساتھی اللہ کی راہ میں کسی ملامت گھر کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کرنے والے۔ افسوس ان لوگوں پر جو دعویٰ تو اسلام کا کرتے ہیں، جو نام لیوا تو اسلام کے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اپنی گندی زبان، اپنا گندا قلم اور اپنی گندی توانائیوں کو خرچ کرتے ہیں۔ ابو بکر اور ابو بکر کے ساتھی وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی اللہ نے اس آیت میں 5 صفتیں بیان کر کے ان کی تعریف کی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اسلام پہ کبھی بھی ایسا کٹھن وقت آئے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان 5 مقدس صفات والے لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔